برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے شب قدر سے متعلق کچھ گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ خدائے وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کو شب قدر میں اتارا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم لیلۃ القدر کے بارے میں کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر ہے کیا، کتنی مرتبے والی ہے، کتنی عظمت والی ہے، کتنی رفعت والی ہے، اس کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ اب آگے بڑھنے سے پہلے میں اسی بات کو تھوڑا آپ کو سمجھا دوں۔ لیلۃ القدر کیا ہے، کتنی برکت والی ہے، اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے ہیں۔ اللہ نے پہلے تو یہ کہا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، اور پھر فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم لیلۃ القدر کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یہ کوئی عام راتوں کی طرح رات نہیں ہے، اس کی فضیلت اور اس کی جو اہمیت ہے وہ حقیقت کو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ مگر جہاں تک کچھ سمجھنے کی بات ہے تو آپ یوں سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل و اعلیٰ ہے۔ ایک رات جو ہمارے اور آپ کے درمیان آ رہی ہے، جس کو شب قدر کے نام سے لوگ جانتے ہیں، اس کا مقام اور مرتبہ سمجھنا ہے تو راتیں بہت ہیں، بہت آتی ہیں چلی جاتی ہیں، مگر یہ جو رات ہے تو اس کے بارے میں خود رب کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر کی جو رات ہے یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اب آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس رات کا کیا مقام ہے۔ قریب 83 سال 83 سال کی راتیں ایک طرف اور شب قدر کی رات ایک طرف، 83 سال کی رات ایک طرف اور شب قدر کی ایک رات ایک طرف۔ اس کے بارے میں رب کہتا ہے یہ 83 سال کی راتیں بھی اس شب قدر کی برابری نہیں کر سکتی، بلکہ شب قدر ان 83 سال کی راتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ اتنی مبارک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا شمشون نامی، بڑا عابد تھا، بڑا زاہد تھا۔ اس نے 1000 سال عبادت کری، سجدے پہ سجدہ کرتا رہا، رکوع پہ رکوع کرتا رہا، اللہ کی تسبیح و تحلیل بیان کرتا رہا۔ سرکار بیان فرما رہے تھے کہ 1000 سال اس نے اللہ کی عبادت کری، تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی کہ ہماری عمریں 1000 سال کی ہوتی نہیں ہے، وہ تو بہت بڑا تھا، اس کے برابر ہماری نیکیاں کیسے پہنچیں گی؟ تب اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور
اس آیت کے ذریعے بتایا کہ اے امت محمدیہ کے لوگوں، میں تمہیں رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی دے رہا ہوں جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، اور یہ رات ایسی ہے کہ اگر اس رات میں کوئی اگر عبادت کرے گا تو اس کو 1000 راتوں کے عبادت کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ آپ سوچ لیں کہ کیا رات آ رہی ہے، اس کو گوارا نہیں ہے، اس کو اللہ و رسول کے ذکر میں گزارنا ہے اور اپنے لیے، اپنی قوم و ملت کے لیے بخشش و عافیت کی دعا مانگنا ہے، کیونکہ سرکار سے حضرت عائشہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، اس رات کو اگر میں پاؤں تو پھر اس رات کو میں کیسے گزاروں؟ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اس رات میں اپنے لیے استغفار اور عافیت کی دعا مانگو۔ جب اس رات میں آپ لوگ آئیں تو آپ اپنے لیے اور قوم و ملت کے لیے بخشش و عافیت کی آپ دعا مانگیں۔ بہرحال بات چل رہی تھی شب قدر کی فضیلت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پہلے کے امتوں کے لوگوں کی عمریں دیکھتے تھے اور ان کے اعمال دیکھتے تھے تو سرکار کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کی عمریں لمبی تھیں، میری امت کے لوگ اتنی لمبی عمر پائیں گے نہیں، لہذا اتنے لمبے وقت تک وہ نیک عمل نہیں کر سکتے، لہذا میری امت کے لوگ عمل میں ان امتوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سرکار کے وسیلے سے سرکار کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے شب قدر امت مسلمہ کو دے دی اور کہہ دیا، اے محمد پریشان نہ ہو، انہوں نے اگر 1000 سال بھی عبادت کری ہے اور تیری امت شب قدر میں آ کر خلوص و محبت اور للہیت کے ساتھ میں اگر عبادت کریں گے تو میں ان کو ایک ہی رات میں 1000 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ کتنی اہم رات ہے، آپ سوچ سکتے ہیں، اس کو آپ گوانا ہرگز مت۔ 2-4 گھنٹے کے آرام کے لیے اس رات کو آپ گوانا مت، کیونکہ وہ رات جو آپ تک آ رہی ہے یہ رات قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اتنی مبارک رات کہ اگر آپ آئے تو 1000 راتوں کا ثواب آپ کو ملے گا اس رات میں عبادت کرنے پر۔ شب قدر کے بارے میں رب نے فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ کس کو؟ قرآن پاک کو۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن پاک تو سرکار پر 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا آیا، اور رب یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا۔ اب میری بات آپ بڑا سکون اور ذہن کو لگا کر سنیں۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب یہ بات تو کنفرم ہو گئی کہ قرآن جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا۔ اب سوال ہوتا ہے، رمضان کے مہینے میں نازل ہوا تو پھر دن میں نازل ہوا یا رات میں نازل ہوا؟ تو اس کے بارے میں رب دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک کو مبارک رات میں۔ اب یہ بات بھی کنفرم ہو گئی کہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، دوسری یہ بھی کنفرم ہو گئی کہ قرآن رات میں نازل ہوا۔ اچھا، قرآن رات میں ہی نازل کیوں ہوا؟ تو اس کی وجہ بھی سن لے، کیونکہ رات جو ہے یہ جنت میں سے ہے اور دن جو ہے وہ جہنم میں سے ہے، کیونکہ رات آرام کے لیے ہوتی ہے، استراحت کے لیے ہوتی ہے، سکون کے لیے ہوتی ہے، چین کے لیے ہوتی ہے، اور دن محنت و مزدوری، مشقت و پریشانی کے لیے ہوتا ہے۔ تو دن جو ہے
وہ جہنم سے ہے اور رات جو ہے وہ جنت سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی لیے قرآن پاک کو رات میں نازل کیا۔ اب دوسری بات، رات میں نازل کیا، رمضان کے مہینے میں نازل کیا، تو پھر کس رات میں نازل کیا؟ تو اب فائنل جو حکم آیا وہ ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر میں ہی کیوں نازل کیا؟ جواب یہ ہوگا کہ قرآن پاک قدر و عظمت والا ہے، لہذا اس کا نزول بھی اسی رات میں بہتر تھا جو قدر و عظمت والی ہو۔ اب پھر سوال یہ ہے کہ 23 سال کی مدت میں نازل ہوا، اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک آسمان دنیا پر، قرآن پاک آسمان دنیا پر ایک بار میں ہی نازل ہو گیا، اور وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک تھوڑا تھوڑا 23 سال کی مدت میں آتا رہا۔ پھر سوال ہے کہ 23 سال کی مدت میں کیوں آیا؟ جب ایک دم آسمان دنیا پہ نزول ہو گیا تھا تو ایک ہی دم دے دیتے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک ہی بار میں پوری کتاب دے دی گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک یہ اللہ کی طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، اور یہ بار بار تھوڑا تھوڑا دینا یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے بڑا پیار کر رہا ہے، اس لیے بار بار جبریل کو تحفہ دے کے بھیج رہا ہے۔ موسیٰ کو ایک بار میں دے دیا، موسیٰ یہ تحفہ تمہارے لیے، اور سرکار کو 23 سال کی مدت تک جبریل کو بار بار بھیج کے تحفہ دیتا رہا، اور یہ بتاتا رہا کہ میں جتنا پیار محمد عربی سے کرتا ہوں اتنا پیار کسی نبی سے نہیں کرتا۔ اس لیے 23 سال تک برابر تحفے آتے رہے بشکل قرآن۔ تو اب کئی باتیں کنفرم ہو گئی کہ قرآن پاک کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا، رات میں ہوا، اور شب قدر میں ہوا، اور شب قدر اتنی مبارک ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا، یہ وہ رات ہے جس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں، یعنی اس رات میں فرشتے بھی آتے ہیں۔ اور ہماری قوم کے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ گھروں میں سوتے ہیں، آرام کرتے ہیں، چین کرتے ہیں اس رات میں، اور رب کہتا ہے کہ اس رات میں فرشتے بھی دنیا پہ آتے ہیں، والروح، اور حضرت جبریل بھی آتے ہیں۔ اور اگر روح سے مراد حضرت عیسیٰ روح اللہ ہے جن کو آسمان پہ اٹھایا گیا، تو اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی جو آسمان پہ اٹھائے گئے تھے وہ بھی زمین پہ آتے ہیں اس رات میں امت محمدیہ کے اعمال دیکھنے کے لیے، کیونکہ ایک حدیث میں ہے کہ لوح محفوظ پر امت محمدیہ کی نیکیاں فرشتے دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، اور جب فرشتے امت محمدیہ کے اعمال دیکھتے 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 امت محمدیہ کی بدعمالیوں کی طرف جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر فرشتوں اور ان بدعمالیوں کے درمیان پردہ ڈال دیتا ہے۔ اب پردہ ڈال دیتا ہے تو فرشتے امت محمدیہ کی بدعمالیوں کو نہیں دیکھ پاتے، ان کے صرف اچھے اعمال دیکھ پاتے ہیں۔ کتنا احسان ہے اللہ کا ہم پر، یہ فرشتے ہماری اچھائیاں تو دیکھتے ہیں، ہماری برائیاں نہیں دیکھ پاتے، اور اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے ہم پر کہ وہ ہماری اچھائیاں تو اوروں کو دکھاتا ہے، ہماری برائیاں چھپا جاتا ہے۔ اور ہم لوگ اتنے نالائق ہیں کہ ہم لوگ اوروں کی اچھائیاں تو چھپاتے ہیں مگر برائیاں لوگوں کو گھر گھر جا کے بتاتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جو عفو و درگزر کی رات ہے، اس رات میں آپ آئیے تو آپ برائیوں سے، چغلی، غیبت و حسد سے بچ کے آئیے، کیونکہ اس کا ایک سجدہ 1000 سجدوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات کی ایک گھڑی 1000 گھڑیوں سے زیادہ افضل ہے۔ اس رات میں ایک بار اللہ کا نام لینا 1000 بار اللہ کا نام لینے سے افضل ہے، کیونکہ یہ رات کوئی عام رات نہیں ہے، اس کو آپ کو گوانا نہیں ہے۔ ہر حال میں آپ لوگ پاک صاف ستھرے ہو کر اس رات کو
اللہ اور اس کے رسول کے ذکر و اذکار میں گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ وہ رات ہے کہ جس میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکہ، فرشتے اور جبریل امین، فی کل امر سلام، ہر معاملے کو لے کر فرشتے اس رات میں نازل ہوتے ہیں۔ یا پھر اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ بندوں کی تقدیریں، ان کے مقدر لے کر فرشتے زمین پہ آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ بندے کیا کر رہے ہیں۔ اگر بندے اچھائیوں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں تو ان کی تقدیروں کو بنا دیا جاتا ہے، اور جو سوتے ہیں ان کی قسمتیں بھی سو جاتی ہیں۔ اس لیے ہرگز نہ سوئیں، اس رات کو جاگ کر اللہ کے ذکر کے ساتھ میں گزاریں۔ آپ غور کریں کہ فرشتے آسمان سے اتر کے آتے ہیں اس رات میں، کہتے ہیں یہ سلامتی والی رات ہے۔ یہ رات کون سی ہے؟ سلامتی والی۔ اس میں استغفار کرو تو اللہ معاف فرما دے گا، اس میں توبہ استغفار کرو اللہ معاف کر دے گا۔ اور یہ سلامتی کب تک رہتی ہے؟ یہ سلامتی اس وقت تک رہتی ہے جب تک کہ فجر طلوع نہ ہو جائے۔ مطلب آپ پوری رات کی ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھڑی کو مس نہ کریں، اللہ رسول کا ذکر کرتے رہیں، اپنے لیے دعا مانگیں، اپنے بچوں کے لیے، خاندان کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، اپنی قوم ملت کے لیے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان لوگوں کے لیے دعائیں مانگیں، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو بڑی قسمت والوں کو ملتی ہے۔ اب اصل میں ایک بات اور سن لیں کہ یہ رات ہے کون سی، اس کو کیسے تلاش کیا جائے؟ تو اکثر لوگوں کا، اکثر علماء کا جو کہنا ہے وہ یہ کہنا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ رمضان شریف کی 27ویں شب ہے، اور اختلاف ہے، کچھ نے کہا ہے کہ آخری عشرے میں، طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 ان راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اکثریت کا کہنا یہی ہے کہ یہ 27ویں شب ہے۔ لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس رات کی فضیلت حاصل کروں تو آپ آخری عشرے میں 21، 23، 25 ان راتوں کو چنتے رہیں، کیا معلوم کون سی رات ایسی ہے جو شب قدر ہو اور اس میں آپ کا بیڑا پار ہو جائے۔ لیکن اکثریت جو کہنا ہے وہ یہی ہے کہ یہ شب جو ہے وہ رمضان کی 27ویں تاریخ ہے۔